بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں ہوں صاحبزادہ ملک سلمان اور آج کی اس ویڈیو میں ہم کانسٹیٹیوشن آف 1962 ڈسکس کریں گے۔ ہم دیکھیں گے اس کے سیلنٹ فیچر کون کون سے ہیں، یہ کانسٹیٹیوشن کن حالات میں بنایا گیا اور کس نے بنایا، اور اس آئین سے پاکستان میں کون سے نظام حکومت تشکیل پایا۔ تو سب سے پہلے اس کا بیک گراؤنڈ ہم پڑھتے ہیں۔ تو اس آئین کو جنرل ایوب خان نے بنایا۔ جنرل ایوب خان جو تھے انہوں نے اکتوبر 1958 میں پاکستان میں فرسٹ ٹائم مارشل لاء لگایا، اسی لیے ان کو فرسٹ مارشل لاء ایڈمنسٹریٹر بھی کہتے ہیں۔ اور 1956 کانسٹیٹیوشن جو کہ بہت محنت کے بعد بنایا گیا تھا، تقریباً 9 ایئرز لگائے گئے تھے اس آئین کو بنانے میں، اور انہوں نے وہ ختم کر دیا تھا۔ اور پھر پاکستان کا جو سسٹم ہے وہ ڈکٹیٹرشپ کے سائے کے نیچے چلاتے رہے، اور 1962 تک پاکستان جو ہے وہ آئین کے بغیر چلتا رہا۔ پھر اس کے بعد 1962 میں انہوں نے پاکستان میں آئین بنانے کا ارادہ کیا، اور اسی سلسلے میں انہوں نے ایک کمیشن تشکیل دی۔ کمیشن جو ہے جسٹس شہاب الدین کے زیر نگرانی تشکیل دی گئی، اور جسٹس شہاب الدین نے اپنی ٹیم کے ساتھ مل کر اس کمیشن میں کام کیا۔ جسٹس شہاب الدین نے اس سلسلے میں جنرل ایوب خان کو ایک رپورٹ پیش کی۔ جنرل ایوب خان کو وہ رپورٹ پسند نہ آئی تو انہوں نے اس پر ایک کمیٹی بنائی، اور کمیٹیوں کو وہ سب کچھ دے دیا گیا کہ وہ اس پر کام کریں۔ تقریباً ایوب خان جو تھے وہ بھی اس سلسلے میں خود بھی اس میں مداخلت کرتے رہے، اور کمیٹیوں کو ہدایات دیتے رہے کہ یہ آئین جو ہے اس طرح ہونا چاہیے، اس میں یہ چیز شامل ہونی چاہیے، اس میں یہ چیز نہیں شامل ہونی چاہیے۔ یہ سب ہدایات انہوں نے کمیٹی کو دیتے رہے جنرل ایوب خان نے۔ مطلب آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جو 1962 کا کانسٹیٹیوشن ہے یہ جنرل ایوب خان نے اپنی مرضی کے مطابق بنایا، اپنے فائدے کے لیے، اپنے مفاد کے لیے بنایا، جس میں صرف اسی کا ہی فائدہ تھا۔ بہرحال یہ کانسٹیٹیوشن 8 جون 1962 کو کمپلیٹ کر دیا گیا۔ پھر اس کے سیلنٹ فیچر اب ہم ڈسکس کریں گے۔ سیلنٹ فیچر جو ہے وہ ہے ریٹن کانسٹیٹیوشن، جو کہ آلریڈی جس پر میں نے کل ایک ویڈیو بھی بنائی ہے، ریٹن اینڈ ان ریٹن کانسٹیٹیوشن پر۔ ریٹن کانسٹیٹیوشن کسے کہتے ہیں، اس پر میں نے جو الگ ویڈیو ہے اس کی لنک ڈسکرپشن میں موجود ہے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پر ریٹن کانسٹیٹیوشن سمپل ورڈز میں یہ کہ یہ ایک ریٹن فارم میں موجود تھا، اور ایک کانسٹیٹیوشن اسمبلی نے بنایا تھا، جس میں تمام پروپوزلز اور تمام ڈیٹیل موجود تھی۔ اس آئین میں یہ بتایا گیا ہے کہ اس کی لمیٹیشنز کیا ہیں، جتنے بھی انسٹیٹیوشن ہیں، ادارے ہیں، ان کی لمیٹیشنز کیا ہے، ایگزیکٹو کے پاس کیا پاور ہے، کس ادارے کا دوسرے ادارے کے ساتھ کیا تعلق ہے، تو تمام ڈیٹیل اس میں موجود تھا۔ اس کے علاوہ اس میں فنڈامنٹل رائٹس کا ذکر کیا گیا ہے۔ یہ آئین جو ہے یہ آبجیکٹو ریزولوشن کے بنیاد پر بنایا گیا۔ اس میں آپ کو بتاتے جائیں کہ پاکستان میں 3 کانسٹیٹیوشن جو ہیں وہ بنائے گئے ہیں، 1956، 1962 اور 1973۔ یہ تینوں کانسٹیٹیوشن جو ہیں یہ آبجیکٹو ریزولوشن کے بیس پر بنائے گئے ہیں، جو کہ آبجیکٹو ریزولوشن کو دیکھتے ہوئے اور اس کو مد نظر رکھتے ہوئے تینوں آئین جو ہیں بنائے گئے ہیں۔ اسی طرح 1962 کا جو آئین ہے یہ بھی آبجیکٹو ریزولوشن کے بیس پر بنایا گیا ہے۔ اب آبجیکٹو ریزولوشن کیا چیز ہے، تو اس پر میں نے ایک ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہے، تو وہ بھی موجود ہے، تو آپ وہ دیکھ سکتے ہیں۔ پر سمپل ورڈز میں آپ کو بتاتا چلوں کہ آبجیکٹو ریزولوشن جو ہے یہ پاکستان کانسٹیٹیوشن کے لیے بنیاد فراہم کرتی ہے، بیس کا کام کرتی ہے۔ پھر وہی بات کہ یہ آئین جو ہے سنگل پرسن کریشن جو ہے، عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جو کانسٹیٹیوشن بنتا ہے وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق بنتا ہے، پر یہ کانسٹیٹیوشن جو ہے یہ صرف اور صرف ایوب خان کی مرضی کے مطابق بنایا گیا۔ عام طور پر تو ایسا ہوتا ہے کہ جتنے بھی کانسٹیٹیوشن بنتے ہیں تو وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق بنتے ہیں۔ عوام کے جتنے بھی نمائندگان ہوتے ہیں، ریپرزنٹیٹیو ہوتے ہیں، تو وہ لوگوں کی مرضی کے مطابق آئین بناتے ہیں۔ جیسے کہ آپ 1973 کا کانسٹیٹیوشن جو ہے اس کی ایگزامپل لے سکتے ہیں۔ چونکہ ایوب خان جو تھے وہ ایک ڈکٹیٹر تھے، تو اسی لیے انہوں نے اپنے ڈکٹیٹرشپ میں اس آئین کو تشکیل دیا۔ تو یہ ایک سنگل پرسن کریشن ہے جو کہ انہوں نے اپنی منشا کے مطابق اس کو بنایا گیا، جس میں صرف ایوب خان کا ہی فائدہ تھا۔ فیڈرل بیس سسٹم، تو فیڈرل بیس سسٹم سے مراد یہ ہے کہ پاکستان جو ہوگا وہ پاکستان میں ایک وفاقی نظام حکومت ہوگا، فیڈرل سسٹم ہوگا، جس میں پروونسز اور وفاق کے درمیان، فیڈرل کے درمیان جو پاورز ہوں گے، اختیارات، وہ ڈیوائیڈ ہوں گے۔
فیڈرل سسٹم میں ایسے ہی ہوتا ہے کہ اختیارات جو ہوتے ہیں وہ پروونسز کے درمیان اور وفاق فیڈرل کے درمیان جو ہوتے ہیں وہ ڈیوائیڈ ہوتے ہیں. عام طور پر ایسے ہی ہوتے پر زیادہ تر ایسا ہوتا ہے کہ فیڈرل کے پاس اختیارات زیادہ ہوتے ہیں اور پروونسز کے پاس کم ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ان کے درمیان کلیشز بھی زیادہ آتے ہیں. اس کی ایک وجہ یہ بھی تھی کہ جب ہم سے ایسٹ پاکستان الگ ہوا تو وہ بھی اسی وجہ سے کہ وہ بھی اختیارات مانگ رہا تھا. اسی کے تحت پاکستان کا نام جو تھا وہ ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. پھر بعد میں ایسا ہوا کہ جب عوام نے شور کی ڈیمانڈ کیا کہ پاکستان کا نام پاکستان کے نام کے ساتھ اسلامک ایڈ ہونا چاہیے، تو پھر بعد میں اس میں امینڈمنٹ ہوئی تو پاکستان کا نام اسلامک ریپبلک آف پاکستان رکھا گیا. فارم آف گورنمنٹ جو تھی اس میں وہ صدارتی رکھی گئی، پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ رکھی گئی. آپ جانتے ہیں ایک ہمارے پاس پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے، ایک پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ ہوتی ہے. پارلیمنٹری فارم آف گورنمنٹ میں ایسا ہوتا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ جو ہوتا ہے وہ پریزیڈنٹ ہوتا ہے، ہیڈ آف گورنمنٹ جو ہوتا ہے وہ پرائم منسٹر ہوتا ہے. اسی طرح پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ میں ہوتا ہے کہ ہیڈ آف اسٹیٹ اور ہیڈ آف گورنمنٹ دونوں جو ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ ہوتے ہیں. پریزیڈنشل سسٹم میں ایسا ہوتا ہے کہ جتنے پاورز بھی ہوتے ہیں وہ پریزیڈنٹ کے پاس ہوتے ہیں، اور پارلیمنٹری سسٹم میں ایسا ہوتا ہے کہ تمام اختیارات، تمام پاور جو ہوتے ہیں وہ چیف ایگزیکٹو کے پاس ہوتے ہیں. چیف ایگزیکٹو جو ہوتا ہے وہ پی ایم ہوتا ہے، پرائم منسٹر جو ہوتے ہیں ان کے پاس ہوتے ہیں. یونی کیمرل پارلیمنٹ تو جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ اس 1962 کانسٹیٹیوشن میں ایک ہی لیجسلیچر اسمبلی تھی جس کو نیشنل اسمبلی کا نام دیا گیا. اس میں سینٹ نہیں تھا. آپ کو معلوم ہے کہ 1973 جو آئین ہے، کانسٹیٹیوشن جو ہے، اس میں بائی کیمرل پارلیمنٹ ہے، بائی کیمرل لیجسلیچر اسمبلی، جس میں نیشنل اسمبلی اور سینٹ ہے. اس میں جو تھا ایک لیجسلیچر اسمبلی تھی جو کہ تھی نیشنل اسمبلی. بائی کیمرل لیجسلیچر کا فائدہ یہ ہوتا ہے، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ نیشنل اسمبلی میں جو پریزنٹیشن ہوتی ہے پاپولیشن بیسس پر ہوتی ہے. جیسے کہ پنجاب کی جو پاپولیشن ہے وہ زیادہ ہے تو پنجاب کے ایم این ایز جو ہوں گے پارلیمنٹ میں وہ زیادہ ہوں گے. اس طرح بلوچستان کی جو آبادی جو ہے وہ کم ہے تو بلوچستان کے ایم این اے جو ہوں گے وہ پارلیمنٹ میں کم ہوں گے. اسی طرح سینٹ میں جو ہوتا ہے وہ پریزنٹیشن جو ہوتی ہے وہ ایکول ہوتی ہے. تمام فیڈرل یونٹس جو ہوتے ہیں ان کو ایکول پریزنٹیشن دی جاتی ہے. انڈائریکٹ الیکشن، جی بالکل ایسے ہی پاکستان میں اس نظام کے تحت 1962 کانسٹیٹیوشن جو پریزیڈنشل فارم آف گورنمنٹ تھی اس کے تحت جو تھا پاکستان میں انڈائریکٹ الیکشن ہوتے تھے، ڈائریکٹ الیکشن نہیں ہوتے تھے. اس کا مطلب یہ ہے کہ عوام جو تھی وہ بیسک ڈیموکریٹس کو چنتے تھے. اس کے بعد بیسک ڈیموکریٹس جو ہوتے تھے وہ ایم این اے اور ایم پی اے کو سلیکٹ کرتے تھے، اور اسی طرح پریزیڈنٹ کو بھی وہی سلیکٹ کرتے تھے. تو اسی طرح جو ڈائریکٹ الیکشن کا جو کنسیپٹ تھا وہ ختم کیا گیا اور انڈائریکٹ الیکشن کا کنسیپٹ لوگوں کے ذہن میں ڈال دیا گیا. جی ہاں، اس آئین میں بھی جوڈیشری کی انڈیپینڈنسی کا اظہار کیا گیا کہ جوڈیشری جو ہوگی وہ آزاد رہے گی اور خود مختار ہونی چاہیے، اپنے فیصلے کرنے میں وہ آزاد ہونی چاہیے. کوئی ایکسٹرنل فورس اس پر نہ لگے، کوئی ایکسٹرنل فورس پر لاگو نہ ہو جو اس کے فیصلے میں مداخلت کر سکے. اور اسی طرح مائنورٹیز کے جو حقوق تھے اس بارے میں بھی 1962 کانسٹیٹیوشن میں ذکر کیا گیا ہے کہ کہا گیا ہے کہ ان کو آزادی حاصل ہوگی کہ وہ اپنی عبادت گاہوں جا سکیں گے، اپنے روزگار کر سکیں گے، ہر قسم کی عبادت وہ اپنی کر سکیں گے. اور ساتھ ساتھ میں یہ بھی ذکر کیا گیا جتنے بھی قانون سازی ہوگی، لیجسلیشن ہوگی تو وہ اسلام کے مطابق ہونی چاہیے، قرآن اور سنت کے مطابق ہونی چاہیے. کوئی اس طرح کا بل، کوئی اس طرح کا آئین نہیں بننا چاہیے جو کہ شریعت کے خلاف ہو. اور مسلمانوں کے جو وے آف لائف ہے، زندگی گزارنے کا جو طریقہ ہے، وہ اسلامی تعلیمات اور اسلام کے مطابق گزارنے کی مکمل آزادی ہوگی. اس کانسٹیٹیوشن میں پاکستان میں دو زبانوں کو نیشنل لینگویج کا درجہ دیا گیا، ایک بنگالی اور دوسری اردو. جیسا کہ 1956 میں جو تھا اونلی اردو جو تھی وہ ہماری نیشنل لینگویج تھی. اس کے بعد 1962 کا جب آئین بنا رہے تھے تو اس میں بنگالی پیپل جو ہمارے ایسٹ پاکستان کے جو لوگ تھے انہوں نے یہ ڈیمانڈ کی کہ بنگالی بھی جو ہے اس کو بھی قومی لینگویج مطلب نیشنل لینگویج میں شامل کیا جائے. تو پھر اس میں ان کی ڈیمانڈ پر انہوں نے 1962 کے آئین میں اردو اینڈ بنگالی دونوں کو نیشنل لینگویج قرار دیا گیا. جی ہاں، اس کے ساتھ ساتھ پاکستان میں انسٹیٹیوٹ آف اسلامک ریسرچ قائم کیا گیا جس کا مقصد یہ تھا کہ وہ پاکستان میں اسلامک ریسرچ کر سکے، اور اس کے ساتھ ساتھ اسلامک نظریاتی کونسل بھی بنائے گئے جس کا مقصد یہ تھا
کہ وہ پاکستان میں جو اسلامک قوانین بنتے ہیں اسلامک شریعہ کے مطابق وہ بنائے جائیں، تو اس پر نظر رکھ سکیں کہ کوئی بھی آئین، کوئی بھی قانون، کوئی بھی بل اس طرح پاس نہ ہو جو کہ اسلام کے خلاف ہو، اسلامک شریعہ اور اسلام قرآن اور سنت کے خلاف ہو۔ تو یہ جی آج کا ہمارا ٹاپک تھا، امید ہے آپ کو یہ ٹاپک پسند آیا ہوگا۔ تو اگر آپ کو ویڈیو اچھی لگی تو ویڈیو کو لائک کریں، کمنٹ سیکشن میں اپنا رائے کا اظہار کریں اور چینل سبسکرائب کریں کہ ہر آنے والی ویڈیو کو آپ باخبر رہیں۔ تھینک یو۔